یہ کہانی ہے ایک نبی کی، ایک ایسے صابر بندے کی جو اپنی اولاد کے عشق میں اپنے رب کی رضا کے لیے ساری زندگی آزمائشوں سے گزرتے رہے۔ یہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ نبی جنہوں نے غم کو دعا، دکھ کو صبر اور محبت کو نصیحت میں بدل دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی وہ اس عظیم خانوادے کا حصہ تھے جسے اللہ نے امتوں کا پیشوا بنایا تھا۔ روایات میں ہے کہ آپ جڑواں بھائی کے ساتھ پیدا ہوئے۔ بھائی کا نام عیس تھا، لیکن دونوں کی راہیں بالکل جدا ہوئی۔ وہ دنیاوی کاموں میں لگ گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے بچپن ہی سے عبادت، دعا اور علم کا راستہ اختیار کیا۔ یہی فرق اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچپن میں ہی ان کی نیک فطرت نمایاں تھی۔ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام انہیں بار بار نصیحت کرتے، بیٹے زندگی کی اصل زینت ایمان ہے، دولت، طاقت اور دنیا کے کھیل سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ یعقوب علیہ السلام کے دل پر ایسے نقش ہوئے کہ ان کی پوری زندگی کا سرمایہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت سے نوازا تو آپ نے کنعان کی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ پھر آپ ہجرت کر کے حران کے علاقے میں گئے، وہاں آپ نے شادی کی اور اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ حران کے سفر کے دوران آپ علیہ السلام پوری رات اور دن چلتے رہے، اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے گھر بنائیں گے، اور یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے کہ سب آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سردار بنے۔ ان بیٹوں میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں نام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی معصومیت، حسن اور پاکیزگی کو دیکھ کر بار بار دل ہی دل میں اللہ کا شکر کرتے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چونک گئے۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہ تھا بلکہ نبوت اور عظمت کی بشارت تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں پڑ جائیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یوسف کے بھائی باپ کی محبت دیکھ کر جلنے لگے۔ انہوں نے سازش کی اور یوسف کو ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہوئے واپس آئے اور کہا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ ان کے سامنے یوسف کی خون آلود قمیض رکھی گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل زخمی ہو گیا، لیکن زبان پر ایک ہی جملہ آیا، فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ یہ وہ صبر تھا جس میں شکوہ نہیں، صرف اللہ کی رضا پر بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے فراق نے یعقوب علیہ السلام کو بے حال کر دیا۔ دن رات ان کا ذکر کرتے، ہر لمحہ ان کے لیے دعا کرتے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا، بس یہی کہا، میرا دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی میں 3 صفات نمایاں نظر آتی ہیں۔ صبر، بیٹے کے فراق میں بھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑا۔ محبت، اپنی اولاد کو بار بار دین کی نصیحت کی۔ ایمان، آخری وقت تک اللہ کی عبادت اور توحید پر ڈٹے رہے، تو بار بار بیٹوں کو کہتے، اے میرے بیٹو، اللہ کو اپنا رب بناؤ، نماز قائم کرو اور ظلم سے بچو۔ بہت برس بعد جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران بنایا اور بھائی انہیں لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے، تو وہ لمحہ کائنات کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی آنکھوں پر اپنا کرتے کا کپڑا رکھا اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ باپ اور بیٹا برسوں بعد ملے اور اس ملاقات نے ہر غم کا زخم بھر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ وفات اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا،
ہم آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ دنیا کو الوداع کہا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو فلسطین کے شہر الخلیل میں اپنے والد حضرت اسحاق اور دادا حضرت ابراہیم کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم سبق ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ صبر ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، چاہے غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ایمان کی سب سے قیمتی میراث یہی ہے کہ اپنی اولاد کو دین پر قائم دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کی کہانی صبر، دعا اور اللہ پر کامل توکل کا ایک زندہ شاہکار ہے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔